اگر کوئی شخص مسجد میں کوئی چیز دے دیتا ہے، جیسے مصلی ہے، چٹائی ہے یا کتاب ہے، کرسیاں ہیں، تو ان چیزوں کا ذاتی استعمال میں لانا یا انہیں گھروں میں لے جانا اور وہاں استعمال میں لانا شرعاً اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ حرام کا ارتکاب کرے گا اور یہ ناجائز ہے۔ کس کس رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ کافی دفعہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اس کے اندر شریعت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے والدین ہیں اور آپ کے والدین کے والدین ہیں، آپ کا باپ ہو گیا، ماں ہو گئی، دادا ہو گیا، دادی ہو گئی، یہ آپ کے اصول ہیں، اور اسی طرح نانا ہے، نانی ہے، تو ان کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو آپ کے فروع ہیں، یعنی آپ کی اولاد ہیں، خواہ جتنی پشتیں آگے چلی جائے، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا پوتی، نواسا نواسی، تو ان کو بھی آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح شوہر وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتی۔ ان رشتوں کے علاوہ، یعنی اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، بیوی خاوند کو، خاوند بیوی کو، یہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کے جتنے بھی قریبی غریب رشتہ دار ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو انہیں زکوٰۃ ادا کرنا یہ زکوٰۃ کا سب سے اولیٰ اور بہترین مصرف ہے۔ جیسے کوئی آپ کی بہن ہے، غریب ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہے، آپ کا بھائی ہے، غریب ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہے، اسی طرح اور جتنے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، صرف شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں، اور زکوٰۃ کا مستحق وہ ہوگا جس پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ ادا کرنا یہ جائز ہے۔ ناخن پالش اور لپسٹک لگانے سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ عورتوں سے متعلقہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ناخن کے اوپر پالش لگاتی ہے، نیل پالش جس کو بولتے ہیں، یا اسی طرح لپسٹک لگاتی ہے اور یہ لگانے کے بعد وضو کرتی ہے تو اس سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل نہیں ہوتا، چونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو تہ رکھتی ہیں۔ تہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ پانی آپ کے ناخن تک اس وقت تک نہیں پہنچے گا جب تک آپ اس پالش کو اتار نہیں دیتے۔ اور اگر لپسٹک کا بھی مسئلہ ایسا ہی ہو کہ ایسا لیپ اوپر آ جاتا ہو کہ آپ کے ہونٹوں تک پانی نہ پہنچ سکتا ہو اس کو دور کیے بغیر، تو اس سے وضو جائز نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے ہونٹ گیلے نہیں کریں گے یا اپنے ناخن گیلے نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو پانی کا پہنچانا ان دونوں جگہوں پر لازمی ہے، لہٰذا اگر کسی عورت نے، ہماری کسی بہن نے نیل پالش لگائی ہو یا لپسٹک لگائی ہو تو وضو کرتے وقت بہرحال ان کو اتارنا ضروری ہے۔ اگر ان کو اتارے بغیر وضو کیا تو وہ وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو وہ پاک نہیں ہوگی، اور جب پاک نہیں تو پھر کوئی بھی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی۔ باقی یہ فی نفسی ہی بات کہ یہ لگانا کیسا ہے، تو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت انسان کی بنائی ہے اسی میں رہنا چاہیے۔ پھر بھی اگر وہ اپنے محرم رشتہ داروں کے درمیان ان کو استعمال کرتی ہے یا اپنے خاوند کے سامنے زیب و زینت کے لیے یہ لگاتی ہے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے، لیکن انہیں لگا کر باہر غیر محرموں کے سامنے جانا یا وضو کرتے ہوئے ان کو نہ اتارنا، پھر اس کے استعمال کی گنجائش نہیں ہوگی۔ ٹیلی فون پر نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اکثر ساتھی یہ مسئلہ پوچھتے بھی ہیں کہ لڑکا یہاں پر ہے، لڑکی بیرون ملک میں ہے، یہ وہاں نہیں جا سکتا، وہ یہاں نہیں آ سکتی، تو ایسی صورت میں اگر وہ ٹیلی فون پر، ویڈیو کال پر یا اسی طرح جو آج کل جتنے بھی مواصلاتی ذرائع ہیں ان پر نکاح کرنا چاہیں تو شرعاً اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟
تو اگر ایسا کیا جائے کہ لڑکی اپنی طرف سے کسی کو وکیل بنائے، کسی ایسے شخص کو جو وہاں لڑکے کے پاس موجود ہو، مثال کے طور پر لڑکا یہاں ہے، یہاں اس کا ہم نے نکاح پڑھانا ہے، گواہ بھی موجود ہوں، اور لڑکی میسج کر دے یا خط لکھ دے یا ٹیلی فون کر دے اور یہ کہہ دے کہ میرا فلاں ماموں فلاں چچو یہ میری طرف سے میرا وکیل ہے، اب وہ وکیل بن کر اس کی طرف سے ایجاب و قبول کرے اور گواہوں کے سامنے کرے تو اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر لڑکے اور لڑکی کا آپس میں نکاح کرنا ہے تو افضل اور بہترین طریقہ تو یہی ہے کہ دونوں موجود ہوں، جیسے یہاں پر عموماً نکاح کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی مجبوری ہے کہ لڑکا وہاں نہیں جا سکتا ہے کہ اس کو ویزا نہیں لگ رہا، لڑکی یہاں نہیں آ سکتی کہ لاک ڈاؤن ہے، یہ جو بھی مسئلہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر لڑکی کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دیتی ہے اور وہ وکیل اس لڑکی کی طرف سے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لیتا ہے تو شرعاً اس سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ حاجی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ ایک عورت بیوہ ہے، زیور اس کے پاس موجود ہے اور زیور اتنا ہے کہ اس زیور کے ہوتے ہوئے وہ خود زکوٰۃ ادا کرنے والی ہے، یعنی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تو اگر کوئی شخص اس کے بچوں کو زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے یا نہیں؟ تو بالکل دے سکتا ہے۔ اس عورت پر تو زکوٰۃ نہیں لگے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ کا بنیادی یہ اصول ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یا اسی طرح اگر کوئی سید خاندان ہے، سید کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ہر وہ مستحق کے زکوٰۃ کہ جس کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے اسے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کے نابالغ اولاد ہیں اور وہ مستحق ہے، غریب ہے، انہیں اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً جائز اور درست ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔